हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया मौजूद है रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। इस्माइल कंपनी को ठेका कैसे मिला, सेनेट में वक्फा सवालात के दौरान सेनेटर्स की शदीद तनकीद। नून लीग के साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल पर वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने बेनजीर नशो नुमा प्रोग्राम के हवाले से संगीन इल्जाम लगा दिए। मिफ्ता इस्माइल की इल्जाम की तरदीद, माफी मांगने का मुतालबा, दीगर सूरत हाल में कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया। तारिक फजल चौधरी पर धांधली से इलेक्शन जीतने और इसहाक डार को गैर कानूनी तौर पर बतौर मेंबर शुगर एडवाइजरी बोर्ड में होने का इल्जाम भी लगा दिया। दोनों तरफ से लगाए गए इल्जामात में कितनी सदाकत है, इस अहम मसले पर हम बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल। तो उनसे तफसीली गुफ्तगू की जाएगी इस टॉपिक पर। इसके अलावा मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात होने की दावेदार पीटीआई में एहतजाज को लीड कौन करेगा? पार्टी में इख्तलाफात की वजह से एहतजाज में क़यादत का फुकदान। क्या बानी पीटीआई की रिहाई की तहरीक को महमूद खान अचकजई लीड करेंगे? मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। और बलूचिस्तान के बाद रावलपिंडी में जालिमाना जिरगा ने 20 साला खातून को कत्ल करवा दिया। इस अफसोसनाक वाक़े की तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे आज के शो में, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ सियासी सूरत हाल के हवाले से। क्लासर साहब, अब जो तहरीक पीटीआई ने अनाउंस की है उसका वक्त करीब आ रहा है। उन्होंने कहा है कि 5 तारीख को इसका पीक जो है वो होना चाहिए। आज सुनने में आया है कि इसको लीड जो है वो महमूद खान अचकजई करेंगे। पार्टी में फुकदान है, लोग नहीं है लीड करने के लिए, जो महमूद खान को जो है वो चुना गया है। बहुत शुक्रिया। अभी आपने जो अपना इंट्रो पढ़ा है और आखिर पे जो हमने खबर हमने वो ली है जिरगे वाली, दुनिया के सिविलाइज्ड मुल्कों में ऐसी खबरें जो है ना वो लीड स्टोरी भी बनती हैं और वो उन पे शोज भी होते हैं। क्राइम इज कंसिडर्ड टू बी द बिग स्टोरी जो अफेक्ट करते हैं, स्पेशली इस तरह के जो क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन हो रहे हैं बड़े पाकिस्तान जैसे मुल्कों में ये फ्रीक्वेंट होते हैं। हमारी मतलब है क्या कहना चाहिए, चले हम तो इशू उठाते रहते हैं जहाँ पे उठे। तो खैर मैं इससे पहले कहूँ आपके सवाल पे ये देखें कि हम बलूचिस्तान को रो रहे थे कि बलूचिस्तान का कोयटा का यहाँ से सैकड़ों मील दूर एक ट्राइबल इलाका, दूर दूर तक लोग उन्होंने बैठे, जिरगा बैठा, उन्होंने जो कुछ किया, एक उन्होंने बानों को और एहसान को कत्ल का आर्डर जारी किया, वो सब कुछ हुआ। हम ये समझते थे, या बहुत सारी मेरी गलत फहमियाँ और भी बहुत सारे लोगों की होंगी कि ये सिर्फ इतने दूर दराज के ट्राइबल इलाकों में चीज़ें होती हैं, हमारे यहाँ तो नहीं हो सकती। मतलब शहरों में हम बड़े सिविलाइज्ड हैं, हम बड़े मॉडरेट हैं, हम कानून पे, आइन पे, ह्यूमन राइट्स पे, इंसानी लाइफ पे बड़ा हम वो करते हैं। लोग मतलब अपने बच्चों के साथ वो सलूक नहीं कर सकते जो यहाँ से सैकड़ों मील होते हैं। विद इन वन मतलब वीक वी स्टैंड करेक्टेड कहें या हमारी राय गलत निकली है कि जो कोई बलूचिस्तान में हुआ एग्जैक्टली आपके रावलपिंडी के फौजी कॉलोनी में वही कुछ हुआ है। अंदाजा करें विद इन 1 वीक के गैप के साथ हुआ है। कोई उनको भी खौफ नहीं है, कोई कुछ नहीं हुआ जिन्होंने ये चीजें उन्होंने की। 19 साल उन्होंने सिद्रा को उन्होंने कत्ल किया, जिस तरीके का किया गया है। समटाइम यू वंडर के ये जो हम लोग देहातों से आते हैं, अपने अगर रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, कबैली इलाकों से आते हैं, हम अपने साथ अकेले नहीं आते। हम अपने साथ जहाँ बच्चे लाते हैं, फैमिली लाते हैं, अपना लगेज लाते हैं, साथ में हम ये ट्राइबल, अपने रूलर, अपनी रिवायात कहें, अपने बेसिस कहें, अपनी दुश्मनियाँ कहें, साथ लाते हैं। आप अपने साथ आके शहरों में आते हैं तो शहरों में ये मसले होंगे, वहाँ पे प्रॉब्लम मीन्स के लोग एक दूसरे को पसंद करेंगे। हमारे यहाँ ये चीज़ें मतलब शहरों में नॉर्मल से समझी जाती हैं कि रिश्ते में बरादरी से बाहर हो जाना या किसी और लड़के के साथ हो, दीज आर नॉर्मल थिंग्स। लेकिन जो मेरे जैसे बाहर से देहाती या ट्राइबल इलाकों से आते हैं वो जो चीज़ें नहीं करते। दैट्स एग्जैक्टली द केस जो इस केस में हुआ। इस बच्ची का बताया गया कि इसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी, बाप की शायद डेथ हुई है, जो रिपोर्ट हो रहा था आज अखबार में। बाकी उन्हें बैठ के उन्हें जिरगा किया है, वहाँ से वो कश्मीर से लाए हैं उस बच्ची को, और लाने के बाद उन्होंने रात के सुबह कोई 5 बजे के करीब उन्होंने अपनी अदालत लगाई है। उसी वक्त उसको कत्ल करने का ये फैसला दिया गया है, जिरगा बुलाया गया है और अंदर जाकर उन्होंने इसको सिद्रा को उन्होंने कत्ल किया है। और वहीं पे खवातीन से उन्होंने गुस्ल दिलवाया। गुस्ल दिलवाने के बाद जनाब उसकी उन्होंने उसकी नमाज जनाजा भी घर के अंदर उन्हीं मर्दों ने पढ़ी है जिन्होंने कत्ल किया था, और उसको वहां से बैग में डाला। डालने के बाद रक्शे में लेके सुबह 5:15 बजे वो पिंडी के उसमें पहुंच गए हैं। वहाँ कब्रिस्तान में बारिश हो रही थी और ये वाक़या है आपका इसका जो इन्होंने के 15-16 इसका जुलाई का है ये सारा। और जब ये बात वहाँ पे गए हैं और कब्र के निशानात भी मिटा के आए हैं। हाँ। और अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वहाँ पे कि वापस आके जो ही थोड़ी सी साथ में उन्हें ये अंदाज़ा हुआ कि लड़की पे थोड़ी सी बातचीत होती, बंदा मारने का आसान काम है। उन्होंने FIR भी थे, उन्हीं कातलों ने जाकर दर्ज करवा दिया कि लड़की भाग गई है और ये 1.5-2 लाख रुपया भी ले गई, जेवर भी ले गई, और उन्होंने पर्चा भी दर्ज करवा दिया जिसको खुद वो 15
15 जुलाई को कत्ल कर चुके हैं और 11 जुलाई का आपका केस है उस वक्त का। और इसमें जो सबसे बड़ा काम देखें, जो रावलपिंडी पुलिस पे सबसे बड़े क्वेश्चन उठते हैं, जो असमतुल्ला वो जो है असमतुल्ला खान जो है, जिसने जिरगे का सदर है, जिसने जिरगा इनके घर बिठा के उसको मरवाया है बच्ची को, अकॉर्डिंग टू पुलिस रिपोर्ट्स और बाकी जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, उस पे पहले ही पर्चे हुए थे, उस पे पहले ही केसेस हैं। और बताया जा रहा है नवाज लीग का वो कोई काउंसलर है, उस पे पहले ही पर्चे हैं, उसमें मुकदमे हैं। उसने वहाँ फायरिंग की है। अगर ये दिखा सकें कि उसने रावलपिंडी के उसमें फौजी कॉलोनी में खड़े होकर कलाशनकोव के साथ जो उसने फायरिंग की है, उसकी दीदा दलेरी देखें, वीडियोस आ रही हैं, ये जरा वीडियो देखें। ये वही है जिसने, ये असमतुल्ला साहब हैं जिन्होंने जनाब अपने जिरगा किया है। जिरगे के बाद उस बच्ची को कत्ल करवाने के आर्डर्स हुए हैं, जिनकी नमाज जनाजा भी इसने पढ़ाई है। और आज रावलपिंडी पुलिस ने जब मैंने ट्वीट्स किए हैं, वो फरमाते हैं जनाब ये वीडियो मैंने ट्वीट की, मैं कि ये वही असमत साहब हैं जनाब कि जो आपके इसमें भी ये मुलजिम है आपके केस में, इसमें जो सिदरा वाले केस में है। पता है रावलपिंडी पुलिस ने क्या जवाब दिया है? उन्होंने फरमाया कि जनाब कि ये पुरानी वीडियो है। अच्छा, असमतुल्ला पुरानी वीडियो, क्राइम पुराना हो गया, मतलब आप की बात करें। और इन पे FIR हुई है। चलो जी, अब बहुत एक्टिव थे कि FIR हुई, उन्होंने खड़े होकर इतनी बड़ी दहशत फैलाई, वो भी रावलपिंडी के इन द मिडल ऑफ द रावलपिंडी। आपने उसके बाद पर्चा किया, कोई गिरफ्तारी हुई होगी वो हमें बताएं, उन्होंने जमानत करवा ली होगी, आपने इसको प्रोसेस किया, प्रोसिक्यूशन करी। अगर आज आप इसको इतनी बड़ी दहशतगर्दी का पर्चा देते कि कलाशनकोव लेकर आया है और बाजार में उसने रावलपिंडी में खड़े होकर ये दहशत फैलाई है, आप उस पर पर्चा देते, मुकदमा दे दिए, तो 7-8 साल की सजा बनती है इस जुर्म की। ये तो दहशतगर्दी है कि आपने कलाशनकोव से, दहशतगर्दी क्या होती है कि आप टेरर फैलाते हैं, वो आप किलिंग के जरिए फैलाएं, आप फायरिंग के जरिए फैलाएं, सब चीजों के जरिए फैलाएं। शहर में जो है, शहर के अंदर रावलपिंडी में हो रहा है, ये कोई ट्राइबल नहीं है, कोई रूरल एरिया नहीं है, कोई बलोचिस्तान नहीं है, कोई हमारा कोई सरायकी इलाकों का दूर दराजा, कोई आपका राजनपुर या कोई डेरा गाजी खां या तौसे का कोई इलाका नहीं है, बहुत दूर का, पता नहीं चला या आपको चीजों का। तो रावलपिंडी पुलिस पहले तो ये बताए कि आज अगर सिदरा कत्ल हुई है तो आपका तो उसमें बाकायदा स्पेशली ये बनता है कि आपने इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, FIR दे दी, मुकदमा है, मुकदमे को आपने फॉलो किया, आपने उसको सजा दिलवाने की कोशिश की। आज आप उसको सजा दिलवाते, जो बंदा वहां पे क्रिमिनल उसमें एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। सो इट्स ये पुलिस का ये देखें, ये प्रोसिक्यूशन है। बिल्कुल, मतलब है कि आपको उनसे पूछना, अफसोस है, मोर देन अफसोस की चीज है कि आप लोग एक बैठे हैं, पुलिस कह रही है पुरानी वीडियो है। भाई आपके मुंह पे उसने वो किए हैं, एक तरह क्या आपके मुंह पे खड़ा हुआ है कि कर लो मेरा जो कुछ करना है, और आपने क्या कहा, हमने पुरानी वीडियो है। ये जो मरियम नवाज साहब हमें बताती थी कि पंजाब में एक टास्क फोर्स नहीं बन गई जिसको ये जफर चट्टा साहब हेड करेंगे कि जनाब के पंजाब में बदमाश और बदमाशी खत्म कर देंगे। इसी तरह से खत्म होगी कि रावलपिंडी में खड़े होकर उसने असमतुल्ला ने आपका सारे का सारा उसने पुलिस को भी चैलेंज किया, आपको चैलेंज किया। सोहेल चट्टा साहब किधर हैं जरा, मतलब वो जो इस वक्त उन बदमाश और बदमाशियों को हैंडल कर रहे हैं, अगर इस तरह के लोग वो मौजूद हैं, पुलिस ने अगर उस पर जीरो टॉलरेंस करके अदालतों में जाते, केस लड़ते, जमानतें खारिज करवाते, मुकदमा चलवाते और दहशतगर्दी की अदालतों में लेके जाते, कुछ सजा दिलवाते, तो आज सिदरा का ये जो जिरगा हुआ है उसका ये सरबराह ये बंदा ना होता। अब इन पे इल्जामात आ रहे हैं कि जनाब ये तो उन्हीं के नवाज लीग के बंदे हैं, उन्हीं के टिकट पे इलेक्शन लड़ते रहे। मतलब किस का बंदा इस पे रोना रहे। और 3-4 वो बताते हैं 2-4 दिन इनको पेश भी नहीं किया गया, गिरफ्तारी भी नहीं डाली गई थी। आज जब हम लोगों ने पीछे लगे हैं, मीडिया लगा है, आज उन्होंने वहां पे उन्होंने अदालत में पेश करके कोई 4 दिन का इनका रिमांड वगैरह लिया है। अंदाजा करें 20-25 बंदे खुद गए हैं कब्रिस्तान और कब्रें भी खुद खोदी हैं और फिर उसके निशान मिटा दिए, और अब जो है वो कब्र कुशाई जो है वो होगी और फिर वो हो गई, कब्र कुशाई हो गई है। हाँ, और वो आज हुई है। और कितने अफसोस की बात है ये क्लासा साहब के इस तरह से जो है वो उनकी डेथ हो जाती है और फिर जो है कब्र कुशाई होती है, पोस्टमार्टम होता है कि इन लड़कियों को किस तरह से सॉरी कि आपने सवाल सियासी किया था। आई वाज जस्ट वंडरिंग कि किस तरह की एक आपकी मतलब ट्राइबल सोसाइटी हम बन के रह गए। दैट्स अ ट्राइबल। आपने कितनी जबरदस्त बात पॉइंट आउट की कि ये बीच शहर में हुआ है। पहले जब ये कोयटा में अभी हुआ था तो हम बात कर रहे थे वो सिक्लूडेड इलाका है, वहाँ शायद पुलिस की पहुंच नहीं है, ट्राइबल लोग हैं भाई, ट्राइबल लोग हैं, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है वहाँ पे, तो इसलिए जो है वो ये हो जाता है। अब मैं पूछना चाहता हूँ इनको, मेरा ख्याल है खालिद हमदानी साहब हैं आरपीओ जो हैं, उनसे बड़ी इज्जत एहतराम के साथ पूछना चाह रहा हूँ कि इनको कितने दिन बाद जमानत दिलवानी है। उस केस में तो हुई है जमानत जिसमें वो फायरिंग कर रहे हैं, रान साहब जरा वही दिखाते रहे जरा एक सेकंड के लिए, जिसमें उन्होंने पिंडी में खड़े होकर पूरा ये किया है और एक बच्ची को उन्होंने मरवाने का वो प्रिजाइड ओवर किया। इनको कितने दिनों बाद आपकी पुलिस जो है इनको जमानत लेके देगी, जैसे इन्होंने उसमें कलाशनकोव फायरिंग और दहशत वाले केस में दिलवाई है।
آپ ذرا ہمیں یہ بتائیں نا, آپ نے اس کیس کی کتنی پیشیاں ہوئی ہیں, کتنی اس کی ہیئرنگ ہوئی ہے, کتنی دفعہ عدالت میں کیس کیا ہے, اور ضمانت کیس ہوئی, آپ نے پرسو کیا؟ یہ خالد حمدانی صاحب کو جواب دینا چاہیے. اگر ان سے پہلے ہوا تو بھی ہمیں بتانا چاہیے, مجھ سے پہلے ہوا تھا. اور مریم نواز صاحبہ کو اس پہ پہلے ایکشن لینا چاہیے, اور سہیل ظفر اگر چٹھا صاحب کے بھی نالج میں آنا چاہیے کہ جناب کہ اس طرح کے جو آپ ٹاسک فورس آپ نے بنائی ہوئی ہے, تو یہ ٹاسک فورس دیکھ لیں کہ آپ تک وہ خبر ہی نہیں آنے دیتے جناب, پتہ ہی نہیں چلتا. اور یہ خبر چھپ گئی تھی. یہ قتل شتل کر کے سدرا کا آپ اندازہ کریں 20-25 لوگ جو ہیں ایک ہی لوکیلٹی کے رشتہ دار ہی ہوں گے سارے, یہ سارے قبرستان پہنچ گئے. فیملیز تھیں انہی کی فیملیز, مطلب ان کو دیکھ کے انہوں نے انہی عورت گھر کی عورتوں سے ہی انہوں نے غسل دلوایا ہے. کوئی کسی نے آواز نہیں اٹھائی, کوئی رویا نہیں ہے, کسی نے ترلا منت نہیں کی, خود ہی نماز جنازہ بھی پڑھی, خود بھی پڑھے. وہی والا کام ہوا نا جو وہاں پہ اس نے کہا ہے, اس کی بانوں کی ماں نے کہا جو بالکل ٹھیک ہوا ہے. ٹرائبل ہماری یہ روایات ہیں. تو پھر ہماری ٹرائبل روایت اگر میری ہے, سپوز میں ٹرائبل آدمی ہوں یا میں رولر آدمی ہوں, میں دیہات سے ہوں, تو میں اپنے ساتھ اگر یہ روایتیں یہ مجھے عزیز ہیں سپوزلی, انسانی جان میں وہیں پہ رہوں پھر, حالانکہ وہاں بھی یہ چیزیں نہیں ہو سکتی, نہ ہونی چاہیے. شہر کے اندر آ کے اگر آپ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں ان دا مڈل آف دا سٹی, اور آپ کسی پارٹی میں گھس جائیں, نواز لیگ میں گھس جائیں, کسی اور پارٹی میں رولے میں گھس جائیں, اور کل کو آپ کو پولیس بھی نہ پکڑے, ایف آئی آر بھی نہ ہو, اور پولیس ہمیں بتایا جی یہ تو پرانی ویڈیو ہے, یہ تو پرانی ویڈیو والے نے یہ کام کر دکھایا ہے. اگر آپ نے پرانی ویڈیو پہ ایکشن لیا ہوتا, یا خالد حمدانی صاحب اور آئی جی پنجاب صاحب یا عثمان صاحب سے میں کہنا چاہ رہا ہوں, آپ کی پولیس نے یہ ایکشن لیا ہوتا, اور یہ ٹیررزم کر رہا تھا وہ بندہ جس طرح کی فائرنگ کر رہا ہے, یہ ٹیررزم ہے. اگر پلیس نے ایکشن لیا ہوتا تو آج یہ وہاں پہ وہ جا کے جرگے اپنے نہ کر رہا ہوتا, اپنے ٹرائب کے اس طریقے کے جرگے نہ کرتا, عورتوں کو ڈرا دیا, ہیڈ کر رہے, وہیں جنازہ بھی ہو رہا ہے, جنازہ بھی پڑھا رہا ہے. مطلب ہی از اے جج, جوری اینڈ ہینگ مین. یہ جج بھی خود تھا, جوری بھی خود تھا, اور جلاد بھی خود تھا, اور وہ نواز لیگ میں بھی بیٹھا ہوا ہے. ابھی تک کوئی تردید نہیں ہے, کوئی مذمت نہیں ہے نواز لیگ کے کسی لیڈر کی طرف سے, اسپیشلی پنڈی والے وزیر بھی ہیں, وہاں پہ ایم این ایز بھی ہیں, کہ آپ کی پارٹی کے بندے پہ الزام لگ رہا ہے اتنا بڑا شدید, آپ نے کیا کیا ہے. سو دیر از اے ویری, اور یہ لوگ اس کو کشمیر سے لے آئے تھے, بچی کو پکڑ کے 8-10 لوگ گئے تھے, اور انہیں یہ کہہ کے آئے تھے, جو اب انہوں نے ڈیٹیل بتائی ہے کہ ہم آپ کو عزت کے ساتھ رخصت کر دیں گے, ان کو یہ کہہ کے آئے ہیں. اچھا, اس طرح سے یہ آج ایکسپریس بھی ان کی خبر تھی کہ کشمیر سے لڑکی کو پکڑ کر لے ہیں, 19 سال کی اس کی عمر تھی, اس کے باپ کی ڈیتھ ہوئی جو رپورٹ ہوا ہے, اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی, اس کی خود اپنی شادی ہوئی جنوری میں, وہ اس نے ڈیورس کی, اس نے جا کے وہاں پہ کوئی لڑکا تھا کشمیر کا, اس کے ساتھ اس نے کورٹ میرج کی. یہ کشمیر سے لے کر آئے ہیں, اور جو ہی لے کر آئے ہیں اسی رات بیٹھ کے, مطلب 5 بجے بیٹھے ہیں, اسی وقت پورے قبیلے کے لوگ بلا کے جرگا کر کے مار ڈالا انہوں نے. اور وہ بتا رہے ہیں پرانی ویڈیو ہے جناب, ہماری پرانی ویڈیو ہے, یہ جو بندہ آپ کا ٹیررزم پھیلا رہا ہے. تو اس پہ کیا بندہ سیاست پہ بات کرے؟ واٹ شوڈ ون ٹاک اباؤٹ عمران خان, سیاست, نواز شریف, زرداری, شہباز شریف صاحب. ہم رو رہے تھے بلوچستان کی بانوں کو رو رہے تھے. یہ آپ پنڈی میں, اور یہ جرگا سسٹم جو ہے یہ بیچ شہر میں بھی جو ہے وہ جاری ہے. یہ اسی پوائنٹ پہ ناظرین ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد ایک اور اہم سٹوری ڈسکس کریں گے, اور سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. جو الزام تراشیاں دونوں اطراف سے کی جا رہی ہیں اس کی کچھ تفصیلات جو ہے وہ ہم جانیں گے. کوشش کریں گے کہ مفتاح صاحب جو ہے وہی اپنی زبانی بتائیں کہ آخر ماجرا جو ہے وہ کیا ہے. سی یو آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ایک اور اہم سٹوری پر بات کرتے ہیں. سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اور حکومت کے درمیان طارق فضل چودھری اسپیشلی, ان کے درمیان جو ہے وہ کچھ الزامات کا سلسلہ جاری ہے. اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں, کیسے یہ ماجرا پورا شروع ہوا, اور اس کی ڈیٹیلز جو ہے وہ ہم جانیں گے. سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم مفتاح صاحب, بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. وعلیکم السلام, بہت شکریہ آپ کا. مفتاح صاحب, اس سے پہلے کہ اس کی ڈیٹیلز میں ہم جائیں کہ یہ الزامات جو ہیں کس نے کس پہ کیا الزامات لگائے, ان کی کیا ڈیٹیلز ہیں, میں تو یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اس وقت جو ہے وہ تمام یہ توپوں کا رخ جو ہے وہ آپ کی طرف کیوں ہو گیا ہے, اچانک ہوا کیا ہے؟ مجھے سچ مچ نہیں پتا. میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید کیونکہ میں نے چینی کی بڑی بات کی ہے, اور شاید بجلی کی بڑی بات کی ہے, جو اوور بلنگ ہے اس کی بڑی بات کی ہے, کیونکہ ادھر بھی اچانک انہوں نے نکالا ہے کہ مفتاح اسماعیل گمراہ کر رہا ہے. آج میں نے دیکھا کہ عطا طارق صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری اور ہندوستان کی پاکستان کے کرپٹو پہ ایک ہی پوزیشن ہے, اللہ معاف کرے. تو اب کیا بول سکتا ہے, مطلب کیا ان کو برا لگ گیا میری بات کا, کس بات کا برا لگ گیا وہ مجھے انہوں نے نہیں بتایا, لیکن ایک بے بنیاد سا میرے خلاف الزام لگا دیا جو میرے خیال سے ان کو زیب نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے جی. محفوظ صاحب بہت شکریہ سر, آپ نے جوائن کیا لائیو ہمارے ساتھ, اس وقت آپ موجود ہیں. تھوڑی سی اس کا میں چاہتا ہوں کہ بعض ویورز کو نہیں ہوتا, اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیں کہ جو وہ سامنے ڈیٹیلز آئی ہیں سینیٹ آف پاکستان میں, صاف ظاہر ہے اگر اسی سے کنٹروورسی شروع ہوئی ہے کہ آپ کی جو اسماعیل انڈسٹریز ہے, آپ جو فنانس منسٹر تھے تو پہلے بھی ان کو ٹھیک ہے کنٹریکٹ مل رہا تھا جو آپ نے بتایا کہ ان کو 2-3-4 بلین روپیز تھا, لیکن جب آپ بنے ہیں فنانس منسٹر 6 مہینے کے لیے تو جو آپ نے کام کیا ہے کہ آپ نے اس آگے 2 ارب کو 22 ارب روپیہ کیا ہے اپنی بجٹ سپیچ میں. تو حکومت کی طرف سے یہ کہنا ہے کہ وہ سارا بینیفٹ جو تھا نوئنگلی آپ کی کمپنی کو, کیونکہ WFP کے ساتھ ان کا کنٹریکٹ ہے تو سارے پیسے ادھر جا رہے تھے, اور آپ نے یہ چیز جو ہے ڈسکلوز نہیں کی, نہ کیبنٹ میں کی, نہ پارلیمنٹ میں کی, نہ دیگر فورم جہاں پہ آپ کو ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا کہ میرا اس میں کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. یہ مین چیز سامنے آ گئی ہے سر, اس پہ ذرا اگر اپنا آپ پلیز بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, تو دیز آر دا ایشو سر. جی شکریہ قاصد صاحب, آپ نے ایک بڑا اچھا کمپریہنسو سوال پوچھ لیا, اور میرے خیال سے جو اصل مدعا تھا وہ آپ نے کہہ دیا. میری جو آج بھی ایک اور بھی شو میں نے کیا ہے جو طارق فضل چودھری کے ساتھ میں, میرا مسئلہ ہے کہ اگر طارق فضل چودھری وہ ساری باتیں کر دیتے جو ان کو پتہ تھی اور جو سینٹ کے جواب میں بسٹ نے لکھ کے بھی دیا تھا تو یہ مسئلہ کھڑا ہی نہیں ہوتا. مثال کے طور پر دیکھیں 2019 کے اندر دسمبر کے 2019 کی 19 دسمبر 2019 کو یہ بسٹ کے بورڈ نے یہ پروگرام اپروو کیا تھا, ٹھیک ہے, اور اس دن میں اتفاق سے جیل میں تھا عمران خان صاحب کے زمانے میں. اچھا, اور یہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 2021 کے سال میں انہوں نے پہلا شروع کرا جس کو انہوں نے 1 ڈسٹرکٹ تک محدود کیا, اور یہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر. اس کے بعد اگلے سال میں 12-13 ڈسٹرکٹوں میں کیا, 21-22 نے تو 2 بلین سے بڑھا کے 4.5 بلین کر دی. جو پہلے 2 بلین تھے اس میں سے 78 کروڑ روپے کی انہوں نے چیزیں بانٹی تھی, اور باقی پیسے کیش بانٹتے تھے. اس میں 60% سے زیادہ کیش بٹتا ہے. اچھا, اب اس کے بعد 2022 کے مارچ میں بسٹ کے بورڈ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ پروگرام سکسیسفل ہو گیا ہے اور اب ہم اس کو نیشن وائڈ لانچ کریں. یہ 2022 کے مارچ میں فیصلہ ہوا, میں ابھی وزیر نہیں تھا, اور یہ عمران خان صاحب کی حکومت میں تھا, اور یہ بھی منٹس میں موجود ہے, یہ کوئی میں من گھڑت بات نہیں کر. اس کے بعد ہم لوگ وزیر بن گئے, جب وزارت میں گئی اور حکومت آ گئی تو اس کے بعد بسٹ کا ایک بجٹ آتا ہے, اور بسٹ نے کہا کہ ہمیں 450 ارب روپے چاہیے. ہم وزارت خزانہ جو ہے وہ اسی چیز کو اپروو کرتی ہے کہ آپ کو ہم نے 450 ارب روپے دیے, آپ بے نظیر کسی پروگرام میں کتنا ڈالتے ہیں, کسی میں وسیلہ تعلیم میں کتنا ڈالتے ہیں, نشو و نما میں کتنا ڈالتے ہیں, ڈائریکٹ کیش ٹرانسفر میں ڈالتے ہیں, اس کا ہم کو یہ اتنا نہیں پتا ہوتا, یا انفیکٹ پتہ ہی نہیں ہوتا. ہم ایک انویلوپ کرتے ہیں, اس میں IMF کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ آپ کو بڑا تیزی سے بڑھانا ہے, تو وہ جو پروگرام 194 ارب روپے کا 2020 میں تھا وہ اب 721 ارب روپے کا. تو جس سال میں وزیر تھا اس سال بسٹ کے بورڈ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس پروگرام کو 5 ارب سے بڑھا کے 20.6 ارب تک کر دیں. تو یہ 20.6 ارب ہو گیا. نہ مجھ سے پوچھا گیا ہے, نہ کبھی حرام ہے کہ میں نے کسی سے اس بارے میں کبھی بات کی, اور نہ مجھے پتا تھی یہ نمبر, ٹھیک ہے. اور وہ 20 ارب روپے جو ہے وہ پورے کے پورے میری کمپنی میں نہیں جاتے. وہ 20 ارب روپے میں سے 60% پیسے, 70% پیسے, یا واٹ ایور پیسے, پر 50% پیسے جو ہیں وہ ڈائریکٹ کیش ٹرانسفر ہوتے ہیں, اور کچھ حصہ جو ہے وہ ورلڈ فوڈ پروگرام سے وہ لوگ LNS یا SNF جو بھی بولتے ہیں وہ خریدتے ہیں. اب 2020-21 کے بعد اگر میں نے 2022 میں مجھے پتا ہوتی مثال کے طور پہ کہ مجھے پتا تھی, تو اس کا مطلب ہے کہ 2023 میں ڈار صاحب کو بھی پتا تھی. اب یہ طارق فضل چودھری صاحب نے نہیں بتایا ہے کہ 2022 کے اندر بھی 35 ارب روپے کر دیا گیا, 15 ارب روپے بڑھائے گئے. اگر میرے سال میں 15 ارب بڑھائے تھے تو اگلے سال میں 35 ارب کر دیے, 15 ارب اور بڑھا دیے. یہ سر آپ نے بڑا تفصیل سے بتایا, آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن جو آپ پہ الزام لگ رہا ہے, میرا خیال ہے آپ اتنے ماشاءاللہ پڑھے لکھے فارن کوالیفائڈ ہیں, 2 دفعہ وزیر خزانہ بھی رہے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اچھی طریقے سے ان لاز کا پتہ ہے. ایشو یہ نہیں ہے کہ اس کو 15 ارب روپیہ بڑھایا گیا, 22 کیا گیا, یا 97 ارب تک گیا. دس از ناٹ دا ایشو اکارڈنگ ٹو گورنمنٹ اسٹانس, مجھے سمجھ آئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے نالج میں تھا کہ آپ کی کمپنی کا یا آپ کی انڈسٹری کا ایک معاہدہ ہے WFP کے ساتھ, اور بے نظیر بھٹو انکم سپورٹ پروگرام ان کو یہ انہوں نے سب لیٹ کیا ہوا ہے کنٹریکٹ, آپ نے اس کی اپروول دی, اور اسی وقت تھی یہ 4 بلین سے 23 ارب یا 22 ارب ہوا, اور آپ جیسا بندہ جو ایک ایک چیز دیکھ
دیکھتا ہے تو جب فائنانس کے پاس اس کی آئی ہوگی, بریک ڈاؤن آیا ہوگا, یقینی طور پر انہیں ضرور ان کو پتہ چلا ہوگا, وہ فورم تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے شازیہ مری صاحبہ نے بریفنگ دی وہاں پہ اس پہ BSE پہ, اس میں بھی اس کا ذکر تھا. پھر کیبنٹ نے جس دن بجٹ اپروو کیا اس دن بھی آپ کے پاس موقع تھا کہ آپ ڈکلیئر کرتے کہ جناب یہ میری کمپنی ہے, سو میں میٹنگ اجلاس سے اٹھ کے جا رہا ہوں تاکہ سب لوگوں کو پتہ ہو. اور لاسٹلی آپ کہہ رہے ہیں کہ BSEP نے ایلوکیشن کی, بالکل انہوں نے کی ہوگی, لیکن باقی وہ تھریڈ بیئر آپ نے اپنی سپیچ میں اسپیشل اس کو ایک علیحدہ پیرے کے طور پر پڑھا ہے کہ یہ 22 بلین روپیز جو ہے یہ بینظیر بھٹو نشو و نما پروگرام پہ لگے گا, جس کا آلریڈی آپ کی کمپنی کے پاس وہ کنٹریکٹ تھا وایا WFP. سو وہ یہ کہتے ہیں کہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کو آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا. دس از ایلیگیشن, مین چیز ہے, آپ نے چھپایا اس بات کو. آپ ذرا سا روک لیا, مجھے ذرا سا آپ نے ختم کر لیتا تو بات ہو جاتی ہے. اگر میرے سال میں 20.6 ارب بجٹ تھا, اگلے سال میں اس کو بڑھا کے 35 ارب بجٹ تھا, اس کے اگلے سال 42 ارب بجٹ کر دیا, اور اس سال جو ہے وہ 53 ارب. اور انفیکٹ 2024 میں BITS نے ایک اور سائن کرا ہے WFP سے, وہ 2-3 سال کا اور پروگرام. تو اگر میں نے زبردستی جان بوجھ کے بڑھایا ہوتا, ابھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں آ رہا ہوں, اگر میں پہلے ایلوکیشنز پہ آ جاؤں, اگر میں نے زبردستی جان بوجھ کے بڑھایا ہوتا یا مجھے اس کا علم ہوتا تو پھر اگلے سال ڈار صاحب کو بھی اس کا علم ہوتا. ٹھیک ہے کہ کیونکہ انہوں نے تو اس کو 35 کیا, اس کے بعد وہ 42 ہوا, اس کے بعد میرا جو کنٹینشن ہے کہ نہ مجھے اس کا علم تھا, نہ ڈار صاحب کو علم تھا, نہ اورنگزیب کو علم ہے, کیونکہ یہ نمبر جو ہے وہ ہم نہیں دیکھتے. یہ نمبر اگر ہم یہ 18 ارب روپے کے ود ان پروگرام دیکھ لیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو لاہور سے کوئی روڈ بن رہا ہو وہ ہم نہیں. سر آپ کو میں ایک اور چیز, سر آپ کی بات ٹھیک ہوگی, آپ کا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہوگا. آپ کانفلکٹ آف انٹرسٹ پہ آ رہا جی, یہ بات دوسری بات کہیے نا کہ WFP سے کوئی میرے کو ٹھیکہ دے رکھا ہے, یہ بات بھی غلط ہے. لیکن یہ بین النظیر نشو و نما کے پروگرام سے کچھ پیسے جو ہیں وہ ڈائریکٹ نشو و نما پروگرام سے حاملہ عورتوں کو ڈائریکٹ کیش ٹرانسفر ہوتا ہے. کچھ پیسوں میں ان کو وہ چیزیں دی جاتی ہیں کہ اگر تم اس میٹنگ میں جاؤ گی اور جس میٹنگ میں آپ کو ہم دوائی بھی دیں گے تو ہم آپ کو کچھ کیش پیسے بھی دیں گے. اچھا, وہ جو WFP کو انہوں نے ٹھیکہ دے رکھا ہے خریدنے کا, ورلڈ فوڈ پروگرام نے WFP کو دے رکھا ہے. WFP جو ہے وہ ہر 3 مہینے یا 6 مہینے بعد ایک آکشن کرتی ہے, دنیا بھر میں آکشن کرتی ہے, دنیا بھر کی کمپنیاں اس کو بڈ کرتی ہیں. 6 مہینے کا ان کا آکشن ہوتا ہے, جس میں سے کوئی 30,000 ٹن 40,000 ٹن کا آکشن ہوتا ہے, ہم ایک پرائز دے دیتے ہیں, پھر جو بھی لویسٹ پرائز ہوتی ہے اس سے وہ ڈیل کر لیتی ہے. وہ سر کہتے ہیں آپ کی بات سر, وہ یہ اتنی بات سن لیجیے, ہم نے WFP کو 30,000 ٹن 6 مہینے کا بیچا ہوا ہے. اس 6,000 میں سے 30,000 ٹن بیچا ہوا ہے اگر 6 مہینے میں, اس میں کتنا پاکستان کو دیتی ہے, کتنا باہر دیتی ہے, کانگو میں, سیریا میں, یمن میں, اس سے ہمارا سر حکومت یہ سمجھتی ہے, میری بھی بات ہر 3 مہینے بعد آپشن ہوتا ہے. میں سر اسی پہ آتے ہیں سر, آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا, فیئر انف. لیکن حکومت سمجھتی ہے کہ WFP جو ہے وہ سنگل ٹینڈر پہ صرف آپ کو دیتی ہے, اور پاکستان میں کوئی انڈسٹری نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اسی طرح کے یہ اسپیشلائز یہ نیوٹرینٹ ساشے بنا سکے, صرف آپ کی انڈسٹری بناتی ہے. سو سنگل ٹینڈر بیسر پہ آپ کو پچھلے 20 سالوں سے, آپ بھی کہتے ہیں کہ 20 سال سے کر رہے ہیں, تو آپ کی کمپنی کو جاتے ہیں. لہٰذا جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا آپ کے نالج میں تھا کہ کنٹریکٹ آپ کی کمپنی پہ ہے, سمپل جو کام کرنا تھا جو آپ نے نہیں کیا کہ ڈکلیریشن دینا تھا کہ میری کمپنی ان کے ساتھ معاہدے میں ہے WFP میں, یا وہ BSEP کے پاس ہے, تو انڈائریکٹلی یہ بینیفٹ جائے گا. وہ کہتے ہیں آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا, چھپایا اس کو, اور وہ انڈر نیب لا سم تھنگ یہ چیزیں ڈکلیئر کرنی پڑتی ہیں اگر کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. دیٹس مطلب گورنمنٹ سیز 2-3 باتیں گورنمنٹ اس طرح نہیں کہتی, لیکن چلو میں آپ کو بتاؤں. سر میری بات ہوئی ہے نا کچھ لوگوں سے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں, ان سے بھی میں نے پوچھا. جی سر, جس طرح طارق فضل چودھری نے سینٹ میں کہا اس طرح نہیں کہا, لیکن میں آپ کو 2-3 باتیں. جی جی, ایک تو یہ ہمارا کوئی بھی پرماننٹ اگریمنٹ نہیں ہے WFP سے. ہم 20 سال سے زیادہ سپلائی کرتے ہیں, یہ بات ایک دم درست ہے. ہم نے یہ فیکٹری WFP کے کہنے پہ لگائی تھی. اسی طرح 2 اور پاکستانی کمپنیوں کو انہوں نے کہا کہ آپ کمپنی لگائیں, اور یہ اکثر روز کمپنیوں کو کہتے رہتے ہیں کہ آپ لگاؤ. وہ 2 اور پاکستانی کمپنیاں بھی بڈ کرتی ہیں, اور کبھی کبھی وہ ہم سے بڈ جیتی ہیں, کبھی کبھی وہ ہم سے بڈ ہاری ہیں, یہ بات طے ہے. اس کے بعد یہ پاکستان کے لیے بڈ نہیں ہوتا ہے, دنیا بھر کے لیے بڈ ہوتا ہے. اور پاکستان کے علاوہ فرانس کی کمپنی نیوٹرا سویٹ ہے جو دنیا میں سب سے بڑی ہوا کرتی تھی. اس کے بعد ایک مشیل فیبرک ہے بیلجیم کی کمپنی. اس کے بعد ایک ساؤتھ افریقن کمپنی ہے جس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا. اس کے بعد ہندوستان میں کمپنیاں, لیکن ہندوستان کو اس علاقے کے لیے بڈ میں وہ گنتے نہیں ہیں. اس کے علاوہ افریقہ میں کمپنیاں ہیں وغیرہ وغیرہ, بہت ساری کمپنیاں. اور کیونکہ یہ ڈیوٹی فری ہے تو ہر کمپنی اس کو بڈ کر سکتی ہے. یہ نہیں ہے کہ نیوٹرا سویٹ بڈ نہیں کر سکتی, اگر وہ چاہے تو وہ بھی بڈ کر سکتی ہے. تو یہ سمجھنا کہ یہ میری کمپنی کو ہی ٹھیکہ دے رکھا ہے, یہ بات غلط ہے. میری کمپنی کو کوئی ٹھیکہ دے رکھا.
کل اگر WFP نہیں خریدتی ہم سے تو ہم اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے. اچھا سر میں پڑھ رہا تھا آج نیوز میں سٹوری تھی مجھے تو اچھا میں ایک اور روف بھائی جی مجھے سیریسلی نہیں پتا تھی. مجھے 2 مہینے پہلے جب فاکسر نے سوال پوچھے تب مجھے پتا چلی کہ نشو و نما کا کتنا بجٹ ہے. مجھے نہیں پتا ہوتی نشو و نما کا بجٹ کتنا ہے, اور میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ اس کو بھی نہیں پتا ہوگی اورنگزیب کو کہ اس سال بجٹ کتنا ہے. ابھی سر یہ فخر درانی صاحب کی خبر میں آج پڑھ رہا تھا نیوز میں جو آئی ہے, آپ کا بڑا اس میں تفصیلی ورژن ہے. آپ نے اس میں ایک بات کی ہے, آپ نے کہا جناب کہ میں کیوں ان کو ڈکلیئر کرتا یا بتاتا کہ یہ میری کمپنی ہے. ان کو پتا ہے, آپ نے کہا جی ان کو پرائم منسٹر کو پتا ہے, سب لوگوں کو پتا ہے, میرے دوست ہیں یا تعلق والے, کہ میری انڈسٹری ہے اور میرا سب کچھ ہے, تو مجھے ڈکلیئر کرنے کی کیا ضرورت ہے. آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ مجھے آپ کے بارے میں کسی چیز کا پتہ ہونا آفیشلی اور چیز ہے, اس کو وہاں پہ باقاعدہ کیبنٹ کے ریکارڈ پہ لانا یا لکھ کر دینا, اس کو ڈکلیئر کرنا ایک ٹوٹل ایک آفیشیل زبان میں, وہ اور چیز یہ کہہ دینا کہ میری کیبنٹ کے 70 لوگوں کو پتا تھا یا میرے کولیز کو پتا ہے, لہٰذا میں نے ان کو بتانے کی ان کو یہ کوشش نہیں کی, زحمت نہیں کی, میں نے سمجھا خود ہی سمجھ جائیں گے. یہ آج آپ کا اپنا بیان ہے, تو آپ سمجھتے ہیں جسٹیفائیبل کہ آپ سمجھ ازیوم کر لیا کہ سب کو پتہ ہے لہٰذا میں نہیں ان کو بتا رہا. سر فاخر نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا آپ نے کوئی کیبنٹ ڈویژن سرٹیفکیٹ دی, تو میں نے کہا نہیں دی ہے, لیکن میرے کابینٹ کے کولیگز تو سب جانتے ہیں کہ میں اسمائل انڈسٹری کو رول کرتا ہوں. لیکن جو کرکس کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا مفتاح اسماعیل جانتا تھا کہ نشو و نما کا پروگرام کتنا ہے, تو وہ آنسر نہیں ہے. اس کے بعد آج اس سے پوچھا گیا ہے شاہیہ مری صاحبہ کے جو اس زمانے میں چیئرمین تھی کہ یہ فیصلہ کب ہوا ہے کہ یہ مفتاح اسماعیل والا سال جو 22-23 ہے اس کا جو یہ نمبر ہے یہ بڑھا کے 21 ارب روپیہ کرنا ہوگا یا 20.6. تو اس نے کہا یہ فیصلہ مارچ 2021 میں ہوا ہے جب میں اگین اپوزیشن میں تھا. یہ آپ بھی جانتے ہیں, ہم کوئی اپریل کے اندر کبھی آئے 12-15 تاریخ کو حکومت میں, تو یہ فیصلے ہم سے پہلے ہو چکے تھے. اور مجھے تو آپ اپنی کمپنی کے اسماعیل انڈسٹریز کے آپ بورڈ پہ ہیں, آپ ان کے اکاؤنٹس وغیرہ دیکھتے ہوتے کہ ہمیں کہاں سے بزنس آ رہا ہے اور کہاں سے ہم ان کو ڈیلیوریز دے رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی آپ کو یہ تو پتا ہوگا WFP جو ہے وہ بزنس دے رہی ہے, WFP کو BSAP پیسے دے رہے ہیں. تو آپ جیسا ایک انٹیلیجنٹ آدمی جو ان چیزوں کو سمجھتا ہے, تو اس کو رک نہیں جانا چاہیے تھا, ایک الرٹ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ میری کال کو کوئی نہ کوئی جرنلسٹ, کوئی رپورٹر, کوئی دشمن, کوئی مخالف یار دوست سوال اٹھا سکتے ہیں. سو آئی ہیو ٹو بی کیئرفل, اور مجھے ڈکلیئر کر دینا چاہیے یا مجھے 1 سال کے لیے ڈکلائن کر دینا چاہیے کہ فی الحال جو ہے نا ہماری کمپنی ٹھیکہ نہیں لے گی, کوئی اور لے گی, بیکاز آئی ہیپن ٹو بی دا فائنانس منسٹر. تو آپ یہ کام کر سکتے تھے, آپ کو تو الرٹ ہونا چاہیے تھا کہ بہت سارے دشمن ہیں, دوست ہیں, سیاست میں تو ہر کوئی آنکھ رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے, چھوٹی سی لوز بال ہو اور ہم کیچ کریں, بولڈ کریں. مجھے جواب سر دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ یہ WFP جو ہے نا یہ جو آپشن پہ خریدتا ہے, اور WFP ظاہر ہے مجھ سے مل کے کلوژن کو نہیں کر رہا ہے, یہ UN کی ایجنسی ہے, وہ میرے ساتھ میں ملی کہ نہیں. WFP کو یہ ٹارگیٹ BIST کو یہ ٹارگیٹ IMF نے دیے ہوئے اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے دیے ہوئے, اور یہ بھی BIST کے اندر لکھا ہوا ہے جمع. تو یہ ایسا اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کلوژن تھا, تو میرا IMF کا, WFP کا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا یہ کلوژن تو نہیں ہو سکتا, یہ تو ہم جانتے ہیں. اس کے بعد جب میں سر آپ کی بات کر رہا ہوں, سوری فار انٹرپشن, اپالوجیز. اتنا لمبا سوال تھا, روک گئے آپ. چھوٹی سی بات سر, جسٹ اے کامنٹ سر, آپ ہی جواب دے رہے ہیں. سر پاکستان میں ایک نیا ہم کلچر دیکھ رہے ہیں سر, وہ حکومت ہو, شہباز شریف صاحب ہوں, اورنگزیب صاحب ہوں, کوئی حکومت کا وزیر ہو, ڈار صاحب, جس کو پکڑ لیں, کوئی سوال ہم کریں, کوئی مشکل صاحب کوئی بات کریں, فوراً ہمیں IMF آگے کھڑا کر دیتے ہیں سر, ورلڈ بینک کھڑا کر دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا تو لہٰذا ہم چپ کر جاتے ہیں. اب آپ بھی BSAP کے کیس میں یہی ہمارے ساتھ کر رہے ہیں کہ ان کی شرط تھی, انہوں نے رکھا, تو پھر ہم کیا سوال کریں گے سر؟ ایک تو یہ اس حکومت کے BIST نے یہ لکھ کے دیا ہے, یہ کاغذ میں آپ دیکھ لیجیے, یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ IMF پروگرام تھا, اور یہ مارچ 2021 میں سیٹ ہوا تھا. میرا تو اس سے تعلق ہی نہیں تھا, میرے حکومت میں آنے سے پہلے یہ تو فیصلہ ہو گیا تھا کہ اگلے سال اتنے ارب روپے کا اتنے ڈسٹرکٹوں میں یہ کام کریں گے. یہ بات تو ہو گئی, مجھے تو اس بارے میں کبھی علم ہی نہیں تھا کہ کتنا کام ہوا ہے. سر جو 20 ارب روپیہ BIST کو دیتے ہیں آپ, اگر مثال کے طور پہ, اور وہ اس میں سے کتنے پیسے نشو و نما میں ڈائریکٹ کیش پیسے دیتی ہے اور ڈائریکٹ کسی کمپنی سے لیتی ہے, یہ بھی ہمارے اوپر نہیں ہوتا, یہ BIST والے ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اچھا سر تھوڑا سا آگے چلتے ہیں, اتنی سی بات سن لیجیے کہ 20 ارب روپیہ وہ نہیں خرچ ہوا ہے, اس میں تو 10 ارب روپیہ کا اس نے WFP کو دیا ہے. اچھا آپ کی بات ہے سر, آپ کا پوائنٹ آف ویو سر فیئر انف, نہیں سر آپ کا فیئر انف, آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ریسپیکٹ, لیکن سوال تو اس لیے ہوا نا کہ
यकदम आप वजीर खजाना बनते गए और साथ में 4 से वो 22 अरब हो गया, तो इसी पे सवालात उठे, प्लस किसी को पता भी नहीं था। आप कह रहे हैं मुझे भी नहीं पता था, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं आप जैसे एक समझदार इंटेलिजेंट एक वजीर खजाना से कि वो इन चीज़ों का एक एक चीज़ का ख्याल रखता है कि मेरी इंडस्ट्री है, WFP है, इसमें BSAP है, पैसे बढ़ रहे हैं, बजट स्पीच हो रही है, सब कुछ एक एक रुपए का ये अप्रूवल जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री की इजाजत के बगैर के रुपया खर्च नहीं होता। फिर आपकी अपनी मेरे 2-4 और क्विक एक सवाल है सर। इतनी सी गुजारिश कर दूं कि आज शोएब निजामी साहब ने भी ARY पे पूछा था, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री से ही पूछा था और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इनको ये कहा कि हम एक एनवेलप फैसला करके देते हैं बिस्क का। ये भी आज की फाइनेंस मिनिस्ट्री सर आपकी एक यूनिक पोजीशन थी सर। ये बात जो है ना, मैं आपको एक नहीं सी सर आपकी यूनिक, आपकी इंडस्ट्री को पैसे जा रहे थे, आपकी यूनिक पोजीशन है सर। आपकी इस बात में इख्तलाफ नहीं कर रहा हूँ कि मेरा ख्याल कुछ और है, आपका ख्याल, मैं आपसे हकाइक पे बात कर रहा हूँ कि ये हकीकत ही नहीं है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को पता हो कि किस प्रोग्राम में कितने पैसे होते हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि फाइनेंस के पास सर कि हम तो फिर कर्जे ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, इतना पैसा है कि वो 20-30 अरब रुपए का कोई वहां पे पूछता ही नहीं है, पता ही नहीं चलता किसी को, ना औरंगजेब साहब को पता चलता है, ना डार साहब को, ना आपको सर। तो फिर बिस्क का बोर्ड क्यों बनाया है, बिस्क क्यों बनाई है? ये फाइनेंस डायरेक्ट नहीं करता, फाइनेंस बोलता है हमको बिस्क को हमने आपको 500 अरब रुपए दिए, इस साल 700 अरब रुपए दिए। अब बिस्क किस तरह उसके अंदर डिफरेंट प्रोग्राम में डालता है, वो स्पेशलिस्ट। अच्छा सर आगे चलते हैं सर, आपकी पोजीशन अभी रिस्पेक्टेड सर, आपको ये क्या लगता है ये वाली बात के ये क्यों हुआ है? आप समझते हैं कि इतना आपकी और डार साहब की जो एक बैड ब्लड चलता रहा है, वी नो दैट, और मैं इससे मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है, मैं हमेशा कहता रहा हूँ, अपने शोज में भी कहा है कि आप इकानमी को ठीक कर रहे थे। मेरा ख्याल है अगर आपको सितंबर 2022 में अगर IMF के साथ डील करने देते तो रुपीस रुक जाता 220 पे, डार साहब ने नहीं होने दिया और आप भी उनके खिलाफ ओपनली बात करते रहे। आप समझते हैं इसका कोई लिंक है, कोई डार साहब के आपकी जो उनका बैड ब्लड चलता रहा है, जो आपके खिलाफ ये 22 बिलियन रुपीस का इसको स्कैंडल कहें, इसको रिपोर्ट कहें, केस कहें, वट एवर सर? मैं 2009 से सियासत में आया हूँ, जब से मैं देख रहा हूँ कि आप सियासत के ऊपर तबसरे करते हैं, लिखते हैं, बात करते हैं सर, तो जितनी सियासत पे मेरी नजर है उससे ज्यादा सियासत पे आपकी नजर जी। अगर मुझे जो भी लगता है उसको छोड़ दे, क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि मिफ्ता ने कोई ऐसी दुम पे पैर रख दिया है जो शायद नहीं रखनी चाहिए थी, इसलिए ये कर रहे हैं? अच्छा, आप $100 मिलियन सर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ सर, हम तो आपसे सवाल कर सकते हैं ना सर, मैं अपने सवाल को आप कहेंगे फिर तो मैं आपके शो में आ जाऊंगा सर। आपको लगता है तो आपने $100 मिलियन आपने क्रिप्टो की बात की थी, ये उसकी वजह से आपके खिलाफ हुआ, यू थिंक सो? भाई मैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कोई अमाउंट की बात नहीं की और कोई मैंने बात नहीं की। नदीम मलिक साहब ने एक सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि मुस्तफा भाई मैं और आप ब्रेक में बात कर रहे थे क्रिप्टो की, तो हमने सुना है कि क्रिप्टो के अंदर एक बहुत बड़े खानदान के एक बेटे का एक फर्द का नुकसान हो गया है, बहुत $100 मिलियन। तो मैंने ना पैसों पर तस्दीक करी है ना। वैसे किसका बेटा था सर, आप तो बता दें किसके बेटे का हुआ है? सुना है जी, और मैंने भी ये सुना है। किसका बेटा है सर, ये तो बता दे, पूरी कौम सुनना चाहती है सर, किसका बेटा है? देखिए मेरी बात सुनिए रऊफ भाई, सच्ची बात है कि मैं तारिक सदर चौधरी अगर अच्छी तरह जवाब दे देता ना पूरा, तो ये कोई बात नहीं खड़ी होती और मेरे ऊपर वजूद होना है। किसी को नुकसान हो गया, ये कोई जुर्म का काम नहीं है। अगर किसी ने नुकसान कर दिया बिजनेस में, क्रिप्टो में, तो कोई जुर्म नहीं है, उसने कोई जुर्म नहीं किया। तो मैं इसके बारे में, क्योंकि मैंने सुनाई बात है, मुझे नहीं पता, लेकिन एक बड़े आदमी के बेटे का नाम आता है बाहर। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद थे, साबिक वजीर ख़जाना, बता रहे थे कि क्या जो है वो टसल चल रहा है, उसकी तफसीलात से जो है वो हमें आगाह कर रहे थे। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात।